بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ، آیات 132-133، صفحہ 19 اشارہ سی، یعنی سبق نمبر 19C، جس میں ہم سورۃ البقرہ کے 16ویں صفحے 19ویں صفحے پر ہیں۔ ہم نے اب تک پہلا پارے کے 3 حصے کر لیے، یہ آخری چوتھائی حصہ ہے، آخری کوارٹر ہے، آخری ربع ہے۔ تو آخری ربع میں 16، 17، 18 یہ 3 صفحات ہم نے کر لیے۔ پہلے صفحے کے اشارات ہیں: نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، اور جنت صرف یہود و نصارہ کو، یا مختصر طور پر نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ اور دوسرا ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ، یا مختصر طور پر یہود، ظالم، عیسائی، بے علم، یہ 4 گروپس ہیں، علم۔ اور تیسرا ہے ناراضی ہوں یہود و نصارہ بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، اور بیت اللہ اور مکہ۔ ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ، علم۔ اب ہم ہیں 19ویں صفحے پر، جس کے اشارات ہیں: بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ امت گزر گئی۔ اس کا اختصار بہت ہی دلچسپ ہے: تعمیر ملت، وصیت امت، تعمیر ملت، وصیت امت، ایسے آپ جوڑ سکتے ہیں، علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرے اشارے کو، وصیت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ان کی کیا فکر تھی۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، مسلم ہونے کی حالت میں مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا۔ نئے الفاظ ہیں 100، 10100، یعنی بہت ہی کم نئے الفاظ ہیں۔ تو ہم پہلی آیت لیتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے: اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، پس نہ ہرگز تم مرنا، یعنی تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصا، اور وصیت کی، بیہا، اس کی یعنی اس کلمے کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے، ابراہیم نے، وہ یعقوب، اور یعقوب نے، علیہ السلام۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، فلا تموتن، ایسا وہ لا تموتن، یعنی پس، لا تموتن، نہیں ہرگز تم مرنا، یعنی تم ہرگز نہیں مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو، علم۔ ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے ہم مسلمان رہیں، یا مسلمان رہنے کی حالت میں آئے۔ ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا ہوگا۔
تو جو پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں اس کے بارے میں علم ایک دوسرے کو سکھائیے. ترجمہ کیجئے. ووصا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم نے علیہ السلام بنی ہی اپنے بیٹوں کو وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے. علم یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفا چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین. بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے الدین. الدین یعنی خاص دین یعنی اسلام مراد ہے. علم فلا تموتن پس نہ ہرگز تم مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. بس نہ ہرگز تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. علم الحمدللہ. دوسری آیت لیتے ہیں ہم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ایک معبود کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ام یعنی کیا، یہ کوسچن مارک والا کیا ہے، یعنی کیا پھر کیا، یعنی سوال والا کیا ہے ام، ورنہ عام کیا ہوتا ہے او. بہرحال ام کیا کنتم تم تھے شہداء موجود حاضر اذ جب حضر آئی حاضر ہوئی یعقوب کو موت. اصل میں موت جو ہے عربی زبان میں مذکر ہے، موت آیا. اذ حضر یعقوب الموت جب موت آیا موت یعقوب علیہ السلام کو. اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد. جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد. علم قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کی معبود کی، یعنی آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی. ابراہیم کون ہے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق الہا واحدا الہا واحدا یعنی ایک معبود. وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں. علم تو یہاں پر کیا کہا بیٹوں نے کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کی معبود کی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کی کیسا معبود ہے؟ وہ ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تصور کیجئے، احساس کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے، ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے. ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی ہے. ایک باپ اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے انہیں سکھایا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اور اپنی اولاد آخری فکر کیا تھی؟ وہ اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے کے بارے میں تھی. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو آگے لے کر بڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہی تھے. بنی اسرائیل نے بنی یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے. یہ بہت اہم نصیحت ہے اس لیے کہ وہ سب نبی تھے اور یہ ان کی موت کے وقت یعنی ان کی وصیت تھی یعنی خواہش اور نصیحت تھی. یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اور وفات کے وقت سب سے اہم بات کی جاتی ہے اور سب سے سنسیئر بات کی جاتی ہے اور انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی، کسی اور سے نہیں.
ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے. اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون ہوا ہوگا. اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ان کے لیے اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی. یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے چلا ہے. اس میں مشرکین کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے معاشرے رسم و رواج یا اپنی کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا. پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو یا کسی اور کی. ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو جو نکات بیان کیے گئے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے جتنے یاد ہوں سکھائیے، ریپیٹ کیجیے. علم، ترجمہ کیجیے. کیا کنتم، تم تھے، شہداء موجود، شہداء شہید کی جمع یعنی گواہ، موجود، کیا تم تھے موجود، اذ جب، حضر آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، جب آئی یعقوب کو موت. اصل میں ہے وہ جب آیا، کیونکہ موت عربی میں مذکر ہے. جب آیا یعقوب علیہ السلام کو موت. علم، اذ قال، جب اس نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد. جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد. علم، قالو، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، الہ واحدہ، ایک معبود کی. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود، تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق یعنی ایک معبود کی. علم، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. علم، تو ہم نے کیا سیکھے اسباق؟ وہ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے اور مسلم ہونے کی حالت ہی میں مرنا. یہ جو وصیت تھی یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا. علم، ہم ایک دعا کر سکتے ہیں، مثلا اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے اور مسلمان ہی رکھ ساری زندگی. ایک پلان ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق تربیت کروں گا اپنی اولاد کی، اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گا. اب ہم لیتے ہیں آخری ٹکڑا اسماء اور افعال کا. اسماء میں ہم لے رہے ہیں ابن. ابن کی جمع ہے ابنا اور بنون اور بنین. تو یا بنیہ جو آیا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے بنین یعنی بیٹے، اور اسرائیل، بنین اور اسرائیل دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو نون گرتا ہے، آگے سیکھیں گے آپ. تو یہ بنی اسرائیل ہوا، اسرائیل کے بیٹے. اسی طرح بنین بیٹے میرے، بنینی نہیں بولیں گے، بنی پلس ای دونوں ملیں گے تو بنیہ ہوگا. بنیہ یعنی میرے بیٹوں. اچھا، الدین، دین کی جمع ہے ادیان. آبا، اب کی جمع آبا، اب باپ کو کہتے ہیں آبا، اس کی جمع ہے. اور ٹھیک ہے، ان دونوں کی جمع بتائیے. دین، ادیان، اب، آبا. علم، حضر. چلیے افعال لیتے ہیں ہم، 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. حضر کا اشارہ کیجیے، حضر حاضر ہوا، موت حاضر ہوا، رائٹ، عربی میں مذکر ہے تو دہرائیے. حضر یحضر احضر، حضر یحضر احضر، حاضر محضور حضور، حاضر محضور حضور. علم،
نعبدو اشارہ کیجئے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تو اس نے عبادت کی عبدہ یعبدو اعبد عابد معبود عبادہ یہ آپ جانتے ہیں علم اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال یا حمزہ والے یا ایک سا حروف والے کنتم یہ تو آپ جانتے ہیں کنتم تم تھے رائٹ تو وہ تھا کیا ہوگا کانا یہ بھی آپ جانتے ہیں کانا یکونو کن کائن ڈیش کون علم موت یہ بتائیے موت موت یعنی موت مرنا یا موت تو وہ مرا کیا ہوگا ماتا دہرائیے ماتا یموتو مت ماتا یموتو مت میت ڈیش موت میت ڈیش موت علم تو مائت کے بجائے یہ میت ہے میت یعنی مرنے والا یعنی مردہ ٹھیک ہے مزید فی افعال لیتے ہیں ہم وصا اشارہ کیجئے وصا اس نے وصیت کی ٹھیک ہے تو دہرائیے وصا یوصی وصی وصا یوصی وصی موصن موصا توصیہ موصن موصا توصیہ علم اصطفا اصطفا صفا سے ہے صفا کو جب ہم اختلفہ کے وزن پر ڈالیں گے تو استفا ہوگا تو اس صاد موٹا تا باریک تو اس لیے تا کے بجائے تا ہے وہاں پہ استفا اس نے چن لیا دہرائیے میرے بعد استفا یستفی استفی اصطفا یصطفی اصطفی مصطفن مصطفیٰ استفا مصطفن مصطفیٰ اصطفا الحمدللہ بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے غور کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.